اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید ہوگی۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو فرسٹ آف آل سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک دی ویڈیو اینڈ پلیز واچ دس ویڈیو ایٹ دی اینڈ، یعنی کہ آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے، تب بھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس ویڈیو میں کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل اور اس پر استقامت یعنی اسلام پر استقامت ہمیں دے اور ہمیں اچھے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں۔ وہ 8 مسائل جنہیں سیکھ کر زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے، یعنی کہ کون سے 8 مسائل ہیں جن کو آپ بس صرف ان 8 مسائل پر فوکس کریں اور آپ اپنی زندگی کا سلیقہ سیکھ لیں، یعنی کیسے گزارنے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بن الجوزی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب منہاج القاصدین میں ایک شاندار واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک روز حضرت شیخ شقیق بلخی نے اپنے شاگرد حاتم الاسم سے پوچھا، حاتم تم کتنے دنوں سے میرے ساتھ ہو؟ حاتم نے کہا 32 برس سے۔ شیخ نے پوچھا، بتاؤ اتنے طویل عرصے میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ حاتم نے کہا صرف 8 مسئلے آپ سے سیکھے ہیں۔ شیخ نے کہا میرے اوقات تیرے اوپر ضائع چلے گئے، یعنی کہ اتنے عرصے یعنی کہ 32 برس تک وہ ساتھ رہے تو انہوں نے صرف 8 مسئلے سیکھے۔ تو اس پر شیخ نے کہا میرے اوقات تیرے اوپر ضائع چلے گئے، تو نے صرف 8 مسئلے سیکھے؟ حاتم نے کہا استاد محترم زیادہ نہیں سیکھ سکا اور جھوٹ بھی نہیں بول سکتا۔ شیخ نے پوچھا اچھا بتاؤ کیا سیکھا ہے؟ حاتم نے کہا پہلی بات میں نے مخلوق کو دیکھا تو معلوم ہوا ہر ایک کا محبوب ہوتا ہے۔ قبر میں جانے تک جب بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے تو اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنا محبوب نیکیوں کو بنا لیا ہے کہ جب میں قبر میں جاؤں تو یہ میرا محبوب میرے ساتھ قبر میں رہے گا۔ اور سیکنڈ، لوگوں کو دیکھا کہ کسی کے پاس قیمتی چیز ہے تو اسے سنبھال کر رکھتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر فرمان الہی پڑھا، یعنی کہ انہوں نے قرآن پاک کا ریفرنس دے کے کہا کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، سورہ نحل کی آیت ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ تو لہٰذا جو چیز مجھے قیمتی ہاتھ آئی اسے اللہ کے سپرد کر دیا تاکہ اس کے پاس محفوظ ہو جائے، جو کبھی ضائع نہ ہو۔ یعنی کہ وہ جو بھی ان کی چیز ان کے پاس آتی تو صدقہ کر دیتے تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہو جاتی ہے۔ ہم تو ہر چیز پہ یعنی کہ قابض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کو گن کے رکھتے ہیں، تو ایسی چیز انہوں نے نہیں کی، بلکہ انہوں نے اس پر صدقہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کو ترجیح دی۔ تھرڈ پر انہوں نے کیا سیکھا؟ 8 باتیں تھی، ان میں سے تھرڈ بات کیا تھی؟ میں نے خدا کے فرمان پر غور کیا۔ وَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، سورۃ النازعات۔ اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، جنت اسی کا ٹھکانہ ہوگا۔ اسی لیے اپنے نفس کو برائیوں سے لگام دی، خواہشات نفسی سے بچنے کی محنت کی، یہاں تک کہ میرا نفس اطاعت الہی پر جم گیا۔ لوگوں کو دیکھا، ہر ایک کا رجحان دنیاوی مال، حسب نسب، دنیاوی جاہ و منصب پر پایا۔ ان امور پر غور کرنے سے یہ چیزیں کم حیثیت دکھائی دی۔ ادھر فرمان الہی دیکھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی کہ انہوں نے پھر آگے فرمان الہی یعنی کہ قرآن پاک سے ریفرنس دیا، اور یہ سورہ الحجرات کی آیت ہے۔ در حقیقت خدا کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو میں نے تقوی اختیار کیا تاکہ خدا کے ہاں عزت پاؤں۔ لوگوں میں یہ بھی، اب 5 نمبر پر انہوں نے کیا کہا کہ لوگوں میں یہ بھی دیکھا کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد و بغض رکھتے ہیں، تو ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں۔ دوسری طرف خدا کا فرمان دیکھا، اب لوگوں کے بھی وہ ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا ہے وہ بھی ساتھ انہوں نے نوٹ کروایا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، تو سورۃ الزخرف کی یہ آیت ہے۔ میں آپ سب سے التماس کرتی ہوں کیونکہ یہاں پر زبر زیر نہیں ڈلی ہوئی، تو میں اسی طرح اس کو ریڈ کر رہی ہوں کہ اگر کوئی زبر پیش کی کوئی غلطی ہو جائے تو پلیز مجھے معاف کیجیے گا۔ تو
تو سورہ زخرف کی آیت ہے، دنیا کی زندگی میں ان کے بسر اوقات کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، اس لیے میں نے حسد کو چھوڑ کر خلق سے کنارہ کر لیا اور یقین ہوا کہ قسمت صرف خدا کے ہاتھوں میں ہے۔ یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہ ہم قسمت خدا کے ہاتھوں میں نہیں بلکہ ہمارے ہاتھوں میں، ہم جو کریں گے وہی ہوگا، دیٹس ناٹ گڈ۔ مخلوق خدا کی دعوت سے باز آ گیا، یعنی کہ یہ جب آیت پڑھی تو پھر وہ کیا کیا انہوں نے، مخلوق خدا کی دعوت سے باز آ گئے۔ لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے سرکشی اور ایک دوسرے کا خون بہانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ادھر اللہ کے فرمان کی طرف رجوع کیا تو فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ سورۃ الفطر کی آیت ہے، فاطر کی آیت ہے، در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ اس بنا پر میں نے صرف اس اکیلے شیطان کو اپنا دشمن ٹھہرا لیا اور اس بات کی کوشش کی کہ اس سے بچتا رہوں۔ نمبر 7 پر کیا کہا انہوں نے، لوگوں کو دیکھا رزق طلب کرنے کے لیے اپنے نفس کو ذلیل کر رہے ہیں، ناجائز امور میں قدم رکھتے ہیں۔ میں نے ارشاد باری تعالیٰ دیکھا، وَمَا مَنْ تَعْبَدَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهُ۔ سورۃ ہود۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ پھر میں ان باتوں میں مشغول ہوا جو اللہ کے حقوق میرے ذمہ ہیں، اس رزق کی تلاش کے لیے خود کو رسوا کرنا چھوڑ دیا کہ جو اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ یعنی کہ ابھی ہم لوگ ہر وقت اسی میں ہی لگے رہتے ہیں کہ رزق نیا سے نیا رزق تلاش کریں اور آگے سے آگے بڑھتے جائیں، پیسہ آتا جائے بس۔ تو انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی آیت پر غور کیا کہ زمین پر چلنے والا جو بھی جاندار ہے ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، تو انہوں نے رزق تلاش کرنا چھوڑ دیا، یعنی خود کو رسوا کرنا چھوڑ دیا رزق تلاش کرنے میں جو اللہ رب العزت کے ذمہ میں ہے۔ نمبر 8 اور لاسٹ انہوں نے کیا کہا، میں نے خلق کو دیکھا، ہر ایک کسی عارضی چیز پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی زمین پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی تجارت پر، کوئی اپنے پیشے پر، کوئی بدن پر، کوئی ذہنی اور علمی صلاحیتوں پر بھروسہ کی ہوئی ہے۔ میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور یہ اشارت دیکھا، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ سورۃ الطلاق میں ہے یہ آیت، جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہی کافی ہے۔ تو میں نے اپنے اللہ پر توکل کیا اور وہی مجھے کافی ہے۔ شیخ بلخی نے فرمایا، اے میرے پیارے شاگرد حاتم، اللہ تمہیں ان کی توفیق نصیب کرے۔ یعنی کہ انہوں نے پھر اپنے شاگرد کو ہی مخاطب کر کے انہی کو کہا کہ اللہ تمہیں ان کی توفیق نصیب کرے۔ میں نے قرآن کے علوم پر مطالعہ کیا تو ان سب کی اصل جڑ انہی 8 مسائل کو پایا، ان پر عمل کرنے والا گویا چاروں آسمانی کتابوں کا عامل ہوا۔ منہاج القاصدین ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی کہ یہ انہوں نے سارا اپنا واقعہ بیان کیا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز کمنٹ اینڈ لائک اینڈ شیئر اٹ، تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اور ساتھ ہی میں نے یعنی کہ اس میں کمپیریزن تھا لوگوں کا بھی اور قرآن پاک کا بھی، تو آپ نے اس سے بہت اچھا سبق سیکھا ہوگا۔ تو صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اپنے فیملی ممبر سے اس کو شیئر کریں تاکہ اس کا فائدہ صرف آپ کو نہیں بلکہ انہیں بھی ہو، اور یہی چیز آخرت میں آپ کو بھی کام آنے والی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی۔ تو اس لیے آپ نے لیے بھی ذخیرہ کیجئے نیک اعمال، اور وہ یہی ہے کہ صدقہ جاریہ کے طور پر آپ اس کو شیئر کریں، اچھی باتوں کو شیئر کریں۔ جتنی اچھی باتوں کو شیئر کریں گے اتنا ہی آخرت میں آپ کے لیے اجر و ثواب ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ میری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔